تو سی یادیں وابستہ ہیں 1956 میں یہاں اسلام میں عبدالغفار خان اور میرے والد عبدالصمد خان اچکزئی جسٹس شبیر احمد عثمانی کی عدالت میں پیش تھے. ان پہ الزام تھا کہ آپ یہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ شریف جج نے ایک کو دونوں کو عدالت کے ختم ہونے تک قید میں رکھا اور پھر 9,000 12,000 جرمانہ کر کے ان کو رہا کیا. انہوں نے PLD میں ان کی تقاریر ہیں, پڑھنے کی بھی ہیں اور دیکھنے کی بھی ہیں. ماشاء اللہ ان کے ساتھ غیر جمہوری غیر آئینی قوتوں کے ساتھ ہمارا واسطہ بہت لمبا ہے. محمد ایوب خان, جنرل محمد ایوب خان کی تمام مارشل اللہ میں ہمارے اکابرین جیل میں تھے. عبدالصمد خان اچکزئی وہ واحد آدمی تھا جس نے ایوب خان کا سارا اقتدار جیل میں گزارا اور پھر نقل معافی کی درخواست دی. تھوڑے سے امتحانات دے کے 4 سال 14 میں سے 4 سال ان کو معافی دی گئی. محمود علی قصوری خدا ان کو بخشے, وہ ان کے وکیل تھے. میرے بڑے بھائی یہاں پڑھتے تھے, محمد خان جو ہمارے پھر گورنر بنے. جب وہ یہاں سے جا رہے تھے کوئٹہ, کہتے ہیں محمد علی قصوری نے مجھے کہا کہ باپ کو سمجھاؤ, یہ عادی ہو گئے لوگوں کے خلاف بولنے کا, یہ پھر بولے گا اور پھر جیل جائے گا. وہی ہوا. وہ شریف آدمی آیا, کوئٹہ میں عوام نے بہت بڑا استقبال کیا. انہوں نے فنڈامنٹل رائٹس, قوموں کی آبادی, فیڈریشن آف پاکستان, 1 مین 1 ووٹ باتیں کی. 15ویں دن واپس جیل میں ڈال دیا اور پھر 14 سال جیل کی تیاریاں ہوئی. میں ان کے اولاد میں سے تیسرا ہوں. بین کو ڈال کے تو میں چوتھا بنتا ہوں. میری پیدائش 48 میں ہوئی. میں 5 مہینے کا تھا, وہ مہمان بنے ان کے. قصہ لمبا ہے. جب پہلی دفعہ میں نے انہیں دیکھا تو میں 7 سال کا تھا. I was 7 years old. ایک آدمی گھس آیا گھر میں, کہتے ہیں بابا کہاں تھا, where was he؟ پھر اس سے لے کر جب ان کی شہادت ہوئی میری عمر 25 سال تھی. یہ 7 سال کی عمر سے لے کر 25 سال تک ان سے میرا بحیثیت خاندان کے فرد کے قسطوں میں اگر ملا دے 6 مہینے 2 مہینے 4 مہینے تو میرا ان سے صرف 2.5 سال کا راستہ گزرا. باقی وہ ساری عمر جیلوں میں رہے اور آخر شہید کر دیے گئے. اس کا ہم نے کسی پہ احسان نہیں ڈالا, ورنہ کبھی ہم نے ایک لفظ کہا کہ خدا نخواستہ پاکستان مرد آباد. یہاں تو ایک آدمی کو تھپڑ مارو وہ پاکستان کو گالیاں دینے شروع کر دیتا ہے. ہم آئین کی بات کرتے ہیں, یہاں انسانوں کی حقوق کی بات کرتے ہیں, تو بس یہی بات ہوتی ہے غدار. یہ غدار ہیں, یہ ملک کو نہیں مانتے, فلانا نہیں مانتے, یہ لوگوں کے ساتھ نفرتیں پھیلاتے ہیں. میں اپنی پوری ایمانداری سے بحیثیت ایک انسان, بحیثیت ایک مسلمان, بحیثیت وہ, ہم اس کو انسانوں سے اپنے فاصلے اس بنیاد پہ ناپنا کہ وہ کون سی زبان بولتا ہے, وہ کس مذہب کا پیروکار ہے, وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے, کس بر اعظم کا رہنے والا ہے, اس کو ہم گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں. انسان ہے, ان میں اچھے اور برے ہوتے ہیں. یہ قرآن کریم کا فلسفہ ہے. ہم انسانوں کے انسان ہیں. یہ ہمارا ملک ہے, یہاں نہ کوئی کسی کا کیا سمجھے ماسٹر ہے, نہ کوئی کسی کا غلام ہے. پشتون, بلوچ, سندھی, سرائکی, پنجابی اپنے اپنے آبائی وطنوں پہ آباد ہیں.
ना कोई किसी का कॉलोनी है, ना कोई किसी का कॉलोनियल पावर है। ये मुल्क 75 साल 76 साल तक अब इस हालत में पहुंचा है कि अगर हम सब ने अकल के नाखून न लिए और हम इकट्ठे होकर इस बला के मुकाबले में खड़ा न हुए तो खुदा न खास्ता ये हमारा मुल्क बड़े ख़तरनाक हादसात का शिकार होगा। हमारे खिते की तरफ लोगों की नज़रें एक दफ़ा फिर हमारे खिते में मत सांड वो अपनी जंग लाना चाहते हैं। हमने हर एक ने इकट्ठे मिलकर अपनी इस खिते को एक ख़तरनाक जंग से बचाना है। अगर ये हमने एक 2 नंबर की वज़ीर आज़म और एक पागल जर्नल के हवाले कर दिया, यहाँ जंगें आ जाएंगी। हमें वाज़ेह तौर पे इस हुकूमत को और हमारे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को वाज़ेह तौर पे ये पैगाम देना होगा कि हम दूसरों की जंगें अपने खिते में किसी सूरत लाना नहीं चाहते। हम इस मुल्क को क्या हम कुरान करीम की बलोच, सिंधी, पठान, हम जो भी हैं कुरान करीम के सफ़ों पे आपको लिखे देना चाहते हैं। मेक इट ए डेमोक्रेटिक स्टेट, इसे जमहूरी बनाएं, आइन की बादस्ती तस्लीम करें, इलेक्टेड पार्लियामेंट को ताकत का सरचश्मा बनाएं, वहीं से दाखिला और खारिजा पॉलिसियाँ फूटने पड़े। पंजाबी को, सिंधी को, सराइकी को, बलोच को, पठान को आइनी गारंटी दे दें कि आपके मदर वतन में जो खुदा पाक ने नियामतें पैदा की हैं उस पे आपके बच्चे का पहला हक तस्लीम किया जाता है। दैट्स ऑल। क़यामत तक हम लेने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं, बिल्कुल जिंदाबाद क़यामत तक। लेकिन एक गैर जमहूरी पाकिस्तान, एक 2 नंबर के लोगों की हुकूमत का पाकिस्तान, उसको जिंदाबाद कहना खुद गुनाह है। यहाँ अजीब मुल्क है, हम करेंगे क्या? सच पे पाबंदी है। झूठ अल्लाह पाक फरमाते हैं कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, फिर हम क्या करेंगे? सच क्या है? सच ये है कि ये इलेक्शन तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। ये सच है। हमारे इख्तिलाफात से ही, हमारे से मेरे मुल्क सियासी पार्टियों के हमारे 1000 इख्तिलाफात सी, लेकिन अवाम ने कमाल कर दिया। अवाम की ताकत अल्लाह की ताकत होती है। वरना यार लोगों ने, मेरी अपनी मालूमात है, मैंने उस तकरीर में जिसका जिक्र किया जाता है, मैंने अपनी मालूमात ये है कि यार लोगों ने फैसला कर दिया था फलाना प्रेसिडेंट होगा, फलाना वज़ीर ख़ारिजा होगा, फलाना सुबह फलाने के पास होगा, फलाना सुबह फलाने के पास होगा, फलाना को ये करेंगे, फलाना को वो करेंगे। किसी को क्या पता था कि आवाम का ये वोटों का जो सैलाब आएगा, उसने वो सारा टेबल उलट पलट दिया। किसी की पग गुम हो गई, किसी की मोचन गुम हो गई, किसी की धोती गुम गई। अब उसको संभाला नहीं दिया जा रहा। अब वो उसको कोई संभाला नहीं दे सका। उसका इलाज सिर्फ एक चीज़, ये एक है, यहाँ आइन की बालादस्ती होगी। आइन एक, अगर मैं 93 में जब दूसरी दफ़ा मुंतखब हुआ, गौहर अयूब साहब सीट पे थे, उमर अयूब विजिटर के तौर पे वहाँ बैठे थे। मैंने हल्फ के बाद उठ के कहा था, मैंने कहा गौहर साहब, ये जो हम लोगों ने हल्फ लिया है, क्या ये सिंपल एक फॉर्मेलिटी है या इसका अर्थ लफ्ज़ वी मीन इट? कहते तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा आपने हमसे हल्फ लिया है कि हम इस आइन के तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मैंने कहा हमें पता है कि 1 साल 2 बाद एक सरफराज जर्नल मार्च करता हुआ आएगा, आइन को एब्रोगेट करेगा, फाड़ेगा। व्हाट शुड वी डू? अगर आप वाकई हमसे हल्फ लेना चाहते हैं तो हमसे ये हल्फ ले लें कि द डे इट इज़ एब्रोगेटेड द पीपल ऑफ पाकिस्तान शुड बी ऑन द स्ट्रीट्स। बिल्कुल मिस्र के कौन से स्क्वायर की तरह। अगर हम ये नहीं करेंगे कहते चकज़ई साहब आपकी सीट जा सकती है। मैंने कहा बाबा मैं इन 2 हाथों से इस आइन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, बाकी मर्जी आपकी।
یہ ایک دستاویز ہے، اس پہ اعتراضات ہو سکتے ہیں، ہم شاید اس کو مزید وہ دینا چاہتے ہیں اختیارات کے لحاظ سے، بلوچ کچھ اور کہنا ہو، سرائکی کچھ اور کہتا ہوگا، لیکن یہ دستاویز ہے جو پاکستان کے لوگوں کو اکٹھا رکھے ہوئے ہیں. ڈونٹ ٹچ اٹ، ڈونٹ ٹچ اٹ، ڈونٹ ٹچ، اس کو ہاتھ نہ لگائیں. آئین کی بالادستی کی جو بات کرتے ہیں لوگ ناراض ہوتے ہیں. آپ وکیل ہیں، ہم یہاں آپ سے سیکھنے آئے ہیں، ہم آپ سے کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان کو بچانے کے لیے ایک کلیکٹیو وزڈم کی ضرورت ہے. کلیکٹیو وزڈم، سوسائٹی کے تمام لوگ جو سیاست کو سمجھتے ہیں، ہم نے مل کر اس ملک کو سنبھالا دینا ہے، اور اس کا واحد علاج یہی ہے کہ یہاں پارلیمنٹ کے بالادستی تسلیم کی جائے. ہر ادارے، آپ وکیل ہیں، میں آپ کو نہیں کہتا، ہر ادارے کا فریم ورک معلوم ہے کہ فلانا ادارے کا فریم ورک یہ، فلانی کا یہ، فلانی کا یہ. ہمارے فوجی بھائی ناراض بھی ہوتے ہیں، غلط کام بھی کرتے ہیں، پھر ناراض ہوتے ہیں. سپاہی سے لے کر جرنیل تک، آپ کو پتہ ہے شیڈول میں ان کا حلف ہے کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے ضلع سے لے کر صوبے تک سب اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے حوالے ہیں، اور یہ بربادی ہے، ہم اس کے مخالف ہیں. یہ بربادی ہم اس کے مخالف ہیں. اگر آپ کو شوق ہے آنے کا، بسم اللہ، یہ ووٹ مانگنا، ووٹ لینا، پھر ووٹ لوگوں کو اس پھر مطمئن کرنا کہ یہ آدمی میرے ووٹ کا حقدار ہے. آپ آئیں، وردی نکالیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. آئیں سیاست کریں، بسم اللہ، آپ وزیر اعظم بن جائیں، ہم یہ لیڈ کریں. لیکن یہ کہ آپ 22 گریڈ کے افسر ہوں گے اور آپ خارجی اور داخلی سیاست کے سرخیل ہوں گے، کم سے کم محمود اور کوئی جمہوری پاکستانی ہم سب اس گناہ میں آپ کے نہ شریک ہوں گے، بلکہ ہم آپ کا راستہ روکیں گے. عمران خان بری بات ہے. عمران خان جو کچھ ہے آج وہ پاکستان کی پارلیمانی پارٹی میں سے سب سے زیادہ ووٹوں کا لیڈر ہے. میں رہا کی بات نہیں، میں وکیل نہیں ہوں. کچھ کاغذات ٹرمپ بھی لے گیا تھا، میرے دوست ٹرمپ، میں سے گپ شپ کر رہے ہیں، ٹرمپ صاحب بھی کچھ کاغذات لے گئے تھے، لوگ چڑھ پڑے تھے، مارے بھی گئے تھے، لیکن ہی از فری. عمران خان نے کہاں بھاگنا ہے یار، خدا کو مانو، کہاں بھاگنا ہے؟ کیسز اگر وڈرا نہیں کرتے ہو، کم سے کم انبیل اسے رہا کر دو. بھاگے گا نہیں، اس کے ذمہ وار ہے، وہ گھر میں رہے گا، جس پیشی میں آپ بلائیں گے وہ آئے گا. باقی رہی بات اس کے گھر والوں کی، یہ بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان، بحیثیت سیاسی کارکن، یہ انتہائی بری بات ہے کہ آپ لوگوں کے گھروں میں گھس جائیں. تمہارا نکاح یہ، تمہارا نکاح، شرم کرو یار، شرم کرو. اس کو تو چھوڑ دو یار. وہ اگر اپنی شوہر کے ساتھ جیل میں رہنا چاہتی ہیں وہاں بھیج دو، اگر وہ گھر جانا چاہتی ہے گھر بھیج دو. صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو بیل کر کے لے آؤ، آئے گا آپ کے پاس اس میں. اب یہ تحریک ہم نے شروع کی ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم جذباتی بن کے عمران کو نکالنا چاہتے ہیں جیل سے فلانا. ہم پاکستان کو ایک ایسا انشاءاللہ الرحمن ایک ایسا جمہوری ملک بنانا چاہتے ہیں جس میں ٹرانسپیرنٹ الیکشن سے منتخب ہونے والی پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، خارجی اور داخلہ سیاست وہاں سے بنے گی. ابھی شریف آدمی آیا تھا ایران کا صدر، اس نے خود کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ عوام سے خطاب کرو. ٹھیک ہے، آپ عوام سے اس کا انتظام نہیں کر سکے، کم سے کم پارلیمنٹ میں لے آتے. پارلیمنٹ میں وہ آ کر شریف آدمی کچھ بول لیتا. آپ کرتے بھی ہیں اور نہیں کرتے بھی، یہ نہیں چلے گا.
یہ نہیں چلے گا. پاکستان ایک آزاد ملک ہے, ایک اس کی اپنی وہ ہے. ویسے بھی 25 کروڑ پارلیمنٹ کے نمائندگان کا ہاتھ مروڑنا مشکل ہے. ایک جرنیل اور ایک شہباز ماما میرا ماموں ہے, شہباز ماما اور محمود, ان کا ہاتھ موڑنا آسان کام ہے. 3 آدمیوں کو خریدنا, 3 آدمیوں کو ڈرانا, 3 آدمیوں کو خدا نخواستہ کیا کرنا, یہ آسان ہے. پاکستان کی بقا اسی میں ہے کہ اس کی پالیسیاں پارلیمنٹ سے نکلیں. ہم آئے ہیں, دہشت گردی ہو رہی ہے, فلانا ہو رہا ہے, خدا کو مانے, اپنے لوگوں پہ بھروسہ کریں. میں بشین کے جلسے میں بھی بولا تھا, دکھ ہوتا ہے, یعنی شرم کرو آئی جی صاحب ہو, جو بلا بھی ہو, تم خدا نخواستہ میرے کپڑے یا اس وکیل کے کپڑے یا اس شریف آدمی کے کپڑے اتارتے ہو, کیا چیز تمہیں نہیں نظر آئے گی؟ شرم کرو. تم اس ملک کے رہنے والے, ٹھیک ہے لے جاؤ وکیل کو جیل, مجھے لے جاؤ, اس آدمی کو لے جاؤ, اس کو لے جاؤ, لیکن ہمارے کپڑے اتارنا خدا نہ خواستہ پتہ نہیں کیا, یہ بچوں کے ساتھ نہیں. ہمیں یہ نہ قابل برداشت ہے. ہمیں بالکل تحریک انصاف اس بارے میں تکڑی ہے. ان تمام پولیس افسران, ان تمام انویسٹیگیشن پیپل جو بھی ہیں, ان کی لسٹیں بنائی جائیں. آپ بچوں کو لے کے ان کے کپڑے اتارتے ہیں. آپ ایک شریف آدمی سے کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے تیری بیوی کہاں رہتی ہے, تیری بیٹی کہاں رہتی ہے, تیرے کا بچہ. بابا تیری بیوی نہیں ہے, تیری ماں نہیں ہے, تیری بیٹا نہیں ہے. خدا کے لیے اس حد تک مت جاؤ. یہ تماشے ہٹلر کرتا رہا غائب ہوا, فلانا کرتا رہا غائب ہوا, فلانا کرتا رہا غائب ہوا. اور یہ جو تماشا آپ کر رہے ہیں, یہ سوویت یونین میں جب سوویت یونین تھا, ان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے جی بی کے پائپ سے گزرے بغیر کوئی آدمی نہ وزیر بن سکتا تھا, نہ وزیر اعظم بن سکتا تھا, نہ پریزیڈنٹ بن سکتا تھا, نہ فلانا بن سکتا تھا.